अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपके असबाक का सिलसिला शुरू करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगी कहावत जो शानुल हक हकीकी लिखी हुई है, और उनका जो लिखा हुआ है वो हमारी कहावतें। बोलने के लिए हम लफ्ज़ों और जुमलों से तो काम लेते ही हैं, इसके अलावा इशारों और किनायों का सहारा भी लेते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की जुम्बिश और तेवर से भी मतलब अदा करने में हमारी मदद करते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की जुम्बिश यानी हिलाकर, आईब्रो उठाकर या मुंह चमकाकर या चेहरे के तेवर दिखलाकर क्या होता है, हम अपने बात को अदा करने की कोशिश करते हैं। बात में असर पैदा करने के लिए कहावतें और मिसलें भी हमारा बहुत साथ देती हैं। अब हम जानते हैं कि कहावत क्या है। कहावत वो फ़करा, जुमला या कौल है जिसे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाक़या या कहानी ज़रूर होती है। आपने अपनी अम्मी, दादी, नानी से कहावतें ज़रूर सुनी होगी, जिसे बोलती हैं पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। कुछ कहावतें घर में बहुत बोली जाती है। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, अभी दिल्ली दूर अस्त, ये सब कहावतें हैं। अब जैसे बोलते हैं पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, इसका मतलब ये होता है कि घर में जितने लोग होते हैं सब एक मिजाज, एक तरह के नहीं होते हैं। अगर 4-5 भाई बहन हैं तो वो भी अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा कम सुखन होता है, कोई ज़्यादा उछल कूद करने वाला होता है, कोई बच्चा ज़्यादा बोलने वाला होता है, कोई शर्मीला होता है। तो सब बच्चे सब तरह के होते हैं, सबके मिजाज अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में ये कहावत बोला जाता है कि 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। उसके बाद और इस कहावत के पीछे कुछ कहानियाँ भी होती हैं। जिसे आपने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं। तो ये अंगूर खट्टे हैं, जो ये कहावत है, इसके पीछे एक कहानी है कि एक लोमड़ी थी जिसे बहुत तेज़ भूख लगी थी और वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। लेकिन जब वो एक बाग में पहुंची तो उसे बहुत अंगूर के खोशे मिले और वहाँ बहुत पक्के पक्के अंगूर लटक रहे थे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वो गई और उसने उछल कर अंगूर को मुंह में लेना चाहा। कई बार कूदी, बहुत तेज़ तेज़ उछल कर उसने अंगूर को खाना चाहा, लेकिन एक भी अंगूर उसके मुंह में नहीं आया और वो आखिर में थक हार कर वापस आ गई। जब वो वापस आने लगी तो जाते वक्त वापसी में एक और लोमड़ी से मिली। बोली कि क्या हुआ, तुम्हें अंगूर नहीं मिले? तो पहली वाली लोमड़ी ने क्या कहा, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए कहा कि नहीं, अंगूर तो खट्टे थे। तो इस तरह की कहानियाँ होती हैं कहावत के पीछे। तो आइए अब हम पढ़ के समझते हैं कि कहावत क्या है। बच्चों, आप हमारी वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरह देखें, ताकि आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी ज़बान के अदब में ज़रबुल मिसाल या कहावतों की बहुत अहमियत होती है। किसी भी ज़बान हो, कोई भी ज़बान हो, उसमें ज़रबुल मिसाल या कहावतें तो होती हैं और उसकी अहमियत भी होती है। इन कहावतों का तो ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा वाक़यात से होता है। ये कहावतें या ज़रबुल मिसाल इल्म दानिश के ख़जाने हैं। अब ये कहावतें जो हैं ये हमारे इल्म की क्या है, ख़जाने हैं। कहावतें कहाँ से आती हैं, इन्हें कौन तसनीफ़ करता है, ये बताना मुश्किल है। कोई फ़र्द या अदारा कहावतें तसनीफ़ नहीं करता। कोई ऐसा फ़र्द नहीं है, कोई ऐसा अदारा नहीं है जहाँ कहावतें तसनीफ़ की जाती हों, लिखी जाती हों, तरतीब की जाती हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी एक समाजी या तहजीबी वाक़या के ज़ेर असर खुद ब खुद वजूद में आती हैं और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल और बाज़ औक़ात एक मुल्क से दूसरी मुल्क तक पहुँच जाती है। क्या समझा आपने कि ये क्या है, समाजी या तहजीब वाक़या के ज़ेर असर। कोई ऐसा वाक़या होता है जो खुद ब खुद क्या होता है, वजूद में आ जाती है। कोई ऐसी कहानी आती होती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो ये वाक़या के उससे असर क्या होता है, ये जो कहावत है खुद ब खुद वजूद में आ जाती है और फिर ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल और बाज़ औक़ात एक मुल्क से दूसरी मुल्क तक पहुँच जाती है। कहावतों का ताल्लुक़ अवाम से है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि इनका इस्तेमाल करने वाले आला तालीम याफ्ता हों। अनपढ़, शहरी, देहाती, घरों में रहने वाली औरतें, मुलाजमत पेशा लोग सभी बरजस्ता तौर पर कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। कहावतों के बारे में एक मुसन्निफ़े ने लिखा है,
اب یہ جو کہاوت ہے کوئی ضروری نہیں کہ یہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہی کریں، کیونکہ یہ کہاوتوں کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہوتا ہے، عام زندگی سے ہوتا ہے، تو اس لیے کیا ہے، اسے ان پڑھ، دیہاتی، گھر میں رہنے والی عورت یا ملازمہ پیشہ عورتیں یہ سب بہت آسانی سے کہاوتوں کا استعمال کرتی ہیں۔ کہاوت ایسے اقوال اور جملوں کو کہنا چاہیے، اقوال یعنی قول کی جمع، جو کسی کتاب یا رسالے سے نہ لیے گئے ہوں، چونکہ کہاوتوں کی تخلیق اور ان کی نشو نما عام آدمی کے ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے عام آدمی انہیں برجستہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کہاوت جو ہے ایسے قول یا جملوں کو کہنا چاہیے جو کسی کتاب یا رسالے سے نہیں لیے گئے ہوں، چونکہ کہاوتوں کا جو تعلق ہے وہ عام لوگوں سے ہے، تو اس کی جو تخلیق ہے اور اس کی جو نشو نما ہے، جو یہ بڑھتی چڑھتی ہے، جو پھلتی پھولتی ہے، وہ عام آدمی کے ذریعہ پھیلتی ہے، اس لیے عام آدمی انہیں برجستہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے پڑھتے ہیں مصنف کی حالت زندگی مختصر طور پہ۔ شان الحق حقی، ان کی پیدائش 1917 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 2005 میں۔ شان الحق حقی کا تعلق دہلی کے قدیم اور ممتاز گھرانے سے تھا۔ قدیم یعنی پرانے زمانے کے، اور ممتاز یعنی بہت اعلیٰ گھرانے سے تھا، الگ طرح کے لوگ تھے۔ اس خاندان نے ملک میں علم و فضل کی روشنی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ حقی کے جدا اعلیٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فارسی اور عربی کی تقریباً 16 کتابوں کے مصنف تھے۔ شان الحق حقی کا تعلق کہاں سے تھا؟ دہلی کے قدیم ممتاز گھرانے سے تھا، اور ان کے خاندان نے ملک میں علم و فضل کی روشنی پھیلائی تھی۔ پورے ملک میں انہوں نے بہت کام کیا تھا علم کے لیے۔ حق کے جدا جو تھے، حق کے جو اجداد تھے، آبا و اجداد، وہ کہاں؟ اعلیٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فارسی اور عربی کی تقریباً 16 کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کے بیٹے نور الحق بھی اعلیٰ پائے کے مصنف تھے۔ مرزا غالب کے ایک ممتاز شاگرد سیف الحق ادیب کا بھی اس خاندان سے تعلق تھا۔ شان الحق حقی کے والد بھی بڑے عالم تھے، قدیم اور جدید علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ وہ شاعری کا بھی بہت اچھا مذاق رکھتے تھے۔ اچھا مذاق رکھتے تھے یعنی اچھا سلیقہ رکھتے تھے، مذاق معنی ہوتا سلیقہ۔ انہوں نے دیوان حافظ کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی 2 کتابیں افسانہ پدمنی اور مطالعہ حافظ کو اپنے زمانے میں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ فارسی اور اردو پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہیں ادب کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ وہ ادب اور زبان دونوں کا بہتر ستھرا مذاق رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو پر ان کی گہری نظر تھی، انہیں ادب کے ساتھ ساتھ کیا ہے، زبان سے بھی دلچسپی تھی، اور وہ ادب اور زبان دونوں کا بہت ستھرا مذاق رکھتے تھے، یعنی بہت صاف ستھرا سلیقہ رکھتے تھے۔ مذاق یعنی ہوتا ہے سلیقہ۔ حقی صاحب کی ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی۔ انہوں نے مختلف اصناف ادب میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ شاعری، افسانہ، ڈرامہ، تنقید، تحقیق، ترجمہ نگاری اور لغت شازی ان کی دلچسپی کے خاص میدان ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ سنسکرت اور انگریزی سے ان کے بعض ترجموں کو بہت شہرت ملی ہے۔ تھیسارس، مترادف الفاظ کی لغت اور لغات کی ترتیب و تدوین کے میدان میں حقی صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تھیسارس مطلب ہوتا ہے مترادف الفاظ کی لغت۔ مترادف سمجھ جاتے ہیں ایسے الفاظ جو جس کے معنی ایک سے ہوں، جن کے معنی ایک ہوں، جیسے آدمی بولتا ہے عیش و آرام، خواب و خیال، میل ملاپ، بڑھ چڑھ کر، تو یہ سب کیا ہے؟ مترادف الفاظ ہیں۔ لغات کی کیا ہے؟ ترتیب و تدوین میں کے میدان میں حقی صاحب کا مرتبہ بلند ہے۔ تدوین یعنی ہوتا ہے جمع کرنا، ترتیب یعنی ایک طرح سے سجا کر رکھنا، اور تدوین یعنی جمع کرنا۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ نقطۂ راز اور اردو شعر و ادب کے کئی نامعلوم گوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ حقی صاحب اردو کے ممتاز عالموں اور زبان دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حقی صاحب جو ہیں
اردو کے ممتاز عالموں اور زباندانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہماری کہاوتیں کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ایک انسان ہی تو ہے جو بامعنی لفظ بولتا ہے، اس لیے حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ نطق معنی ہوتا ہے بولنا، ناطق معنی بولنے والا، تو انسان کو حیوان ناطق بولا جاتا ہے کیونکہ انسان بولنے والا ہے۔ ایک انسان ہی تو ہے جو بامعنی لفظ بولتا ہے، اسی لیے حیوان ناطق کہلاتا ہے۔ انسان لفظوں اور جملوں کے علاوہ اشاروں اور کنایوں کا بھی سہارا لیتا ہے۔ بات کو استعمال کرنے کا مؤثر طریقہ کہاوت یا مثل بھی، جسے ضرب المثل کہتے ہیں۔ بات کو استعمال کرنے کا مؤثر طریقہ یعنی اثردار طریقہ کیا ہے؟ کہاوت یا مثل ہے۔ جب ہم بات میں اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہاوت استعمال کرتے ہیں، جسے ضرب المثل بھی کہتے ہیں۔ ان کہاوتوں میں گر کی باتیں، زندگی کے تجربات کا نچوڑ اور نازک یا لطیف بات بھی ہے۔ اب ان کہاوت ہے، اس میں زندگی کے گر کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی بہت زندگی کی خاص باتیں ہوتی ہیں، اور زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جو انسان زندگی میں تجربہ حاصل کرتا ہے اس کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اردو میں بہت سے امثلہ جو مثال کی جمع میں استعمال کی جاتی ہیں، جیسے آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ۔ جب کوئی احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں آنکھوں پر بھی کہیں پلکوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک کہاوت ہے کہ آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ، تو کوئی جب کسی کا کام کر دیتا ہے، احسان کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو احسان کرنے والے کیا بولتے ہیں کہ آنکھوں پر بھی کہیں پلکوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ آپ کاج مہاکاج، یعنی اپنا کام اپنے آپ ہی کرنا چاہیے۔ آپ کاج مہاکاج بھی بہت مشہور کہاوت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنا کام آپ ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگ پانی کا میل، دو مختلف مزاج کے انسان یا چیزیں یکجا نہیں رہ پاتی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی، یہ بھی ایک کہاوت ہے۔ آگ پانی کا میل یعنی دو طرح کے لوگ یا دو چیز کو ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا، تب بولا جاتا ہے۔ اور تالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی، مراد یہی ہے کہ قصوروار دونوں ہی ہوتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو بچوں میں لڑائی ہوگی، دو بڑوں میں لڑائی ہوگی، تو ایسا ہوتا ہے کہ قصوروار دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ کم ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ بھینس کے آگے بین بجانا، ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں ناقدروں سے قدردانی کی توقع کرنا، حقیقت میں بھینس کے آگے بین بجانا۔ اب جو بھینس کے آگے بین بجانا ایسا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور ان سے اس بات کی توقع کرنا کہ ہماری چیز کی قدر کریں گے، تو اس کا مطلب ہوا بھینس کے آگے بین بجانا۔ پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی سے مراد یہی ہے کہ ہر انسان کا انداز جدا ہوتا ہے۔ کیا مرغانہ ہوگا تو سویرا نہ ہوگا، مراد یہی ہے کہ کسی بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر مرغا نہ ہوگا تو کیا سویرا نہ ہوگا، یعنی مرغا صبح اذان نہیں دے گا تو کیا سویرا نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ چنے چاو یا نفیری بجا لو، یعنی ایک وقت میں ایک کام کرو۔ کبھی کبھی لوگ ایک وقت میں دو کام کر لیتے ہیں تو دونوں کام خراب ہو جاتے ہیں، کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہاوت بولی جاتی ہے کہ چنے چاو یا نفیری بجا لو، ایک وقت میں ایک ہی کام کرو۔ سوتا سوتے کو نہیں جگاتا، شیر کی پیٹھ پر کاٹھی کسنا، لختم کے آگے بختم کیا چیز ہے، بھی ایسی ہی کہاوتیں ہیں۔ لختم کے آگے بختم یعنی کوئی چیز اگر لکھا ہوا ہے، ایک دم پروف ہے اس کا کہ یہ چیز لکھا ہوا، تو بکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز لکھی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی سے پیسہ لیں، قرض لیں، ادھار لیں، تو اس کو لکھ لیں اور دو آدمی کو گواہ بھی بنا لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ ہی تو بھول جاتا ہے، یا دوسرے کو کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگ اسے بھلانا بھی چاہتے ہیں، اسے بےمانی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی چیز لکھ لیا جاتا ہے تو وہ زیادہ پکا ثبوت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ لکھتم کے آگے بختم کیا، یعنی اگر لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، پروف ہے اس کا، تو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری زبان کے الفاظ کا سرمایہ، محاورات اور کہاوتیں اس زمانے کی یادگار ہے جب ہم آزاد تھے۔ جو ہمارے زبان کی جو الفاظ کا سرمایہ ہے، پونجی جو ہے، محاورات اور کہاوتیں ہیں، یہ سب کب کی یادگار ہے؟ یہ سب جب ہم آزاد تھے، جب ہمارے ملک میں آزادی تھی تو ہم بڑے آزادی سے رہتے تھے، بڑے آزادی سے بولتے تھے۔ اب ہم غلام ہیں اور انگریزی کا ہم پر تسلط ہے۔ اب ہم تو غلام ہو گئے ہیں،
اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد بھی انگریزی کے جو ہے ہم غلام ہو گئے ہیں، انگریزی زبان کے غلام ہو گئے ہیں۔ سر سید نے 100 برس پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنی زبان میں سائنسی اور دیگر علوم کو لانا ہوگا تاکہ ہم انگریزوں کی طرح ترقی کر سکیں۔ سر سید نے یہ بات 100 برس پہلے ہی کہی تھی کہ ہم اپنی زبان جو ہے اس میں ہماری جو اپنی زبان ہے اردو، اس میں ہر چیز ہونا چاہیے، سائنس بھی اردو میں ہونا چاہیے، تاریخ بھی اردو میں ہونا چاہیے، جغرافیہ بھی اردو میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم کو پڑھنے میں آسانی ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہم سب کچھ اچھے طرح سمجھ سکیں۔ ساری چیز اگر انگریزی میں ہوگی تو ہم کہاں سمجھ پائیں گے؟ جو انگریزی جانتے ہیں وہی سمجھ پائیں گے۔ تو کیا ہوتا، ترقی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہر کچھ اپنی زبان میں ہو، سارے علوم ہمارے اپنی زبان میں ہوں گی تو ہم لوگ زیادہ ترقی کر پائیں گے۔ وہ ہرگز ترقی نہ کر پاتے اگر ہر علم انگریزی کے بجائے دوسرے زبانوں میں ہوتا۔ انگریزی کیا ہوتے، انگریز لوگ جو ہیں ترقی کیوں کیا ہے ان لوگوں نے اتنا؟ اس لیے کہ ہر کچھ انگریزی زبان میں ہے۔ اگر انگریزی زبان کے بجائے دوسرے زبان میں ہر کچھ ہوتا تو انگریز لوگ بھی اتنی ترقی نہیں کر پاتے۔ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی علم کی بات ہے وہ ہماری اپنی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اسے آسانی سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور ہم لوگ ترقی کر پائیں، ہماری قوم ترقی کر پائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مشقی سوال جواب۔ مشقی سوال میں ہے سوال نمبر 1 ہے، کہاوت یا مثل کسے کہتے ہیں؟ تو جواب لکھیں گے، ایک یا چند جملے جو عرصہ دراز سے کسی خاص موقع پر بار بار بولے جاتے ہیں اور ان کے الفاظ اپنے اصلی معنوں سے ہٹ کر کچھ اور معنی دیتے ہیں، ان کو کہاوت یا مثل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یا چند جملے جو عرصہ دراز سے یعنی کئی پرانے زمانے سے اور کسی خاص موقع پر بار بار بولے جاتے ہیں، تو ایسے الفاظ کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے الفاظ اپنی اصلی معنی سے ہٹ کر کچھ اور معنی دیتے ہیں۔ ان کا اصلی معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن معنی کچھ اور دیتے ہیں، تو ان کو کہاوت یا مثل کہتے ہیں۔ اسے ضرب المثل بھی کہا جاتا ہے۔ سوال 2 ہے، آپ کاج مہاکاج اس کہاوت کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب لکھیں گے، انسان جب اپنا کام کرتا ہے تو بڑی ہوشیاری سے کرتا ہے، بڑی دل لگا کر کرتا ہے، کیونکہ اس کو اگر اچھے ڈھنگ سے یا صحیح وقت پر نہ کیا جائے گا تو خود اسی انسان کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب جب اپنا کام انسان کرتا ہے تو بڑے وقت پر کرتا ہے، بڑی تاکید سے کرتا ہے، بڑے اچھے سے کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے انسان اپنے کام میں خصوصی دلچسپی لیتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی اس کام کو اتنے خلوص یا دیانت داری سے نہیں کر پاتا۔ لیکن اپنا کام اگر کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کام کو اتنے خلوص سے اور دیانت داری یعنی اتنی ایمانداری سے نہیں کر پاتا ہے، آگے پیچھے کر کے جلدی جلدی کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کاج کو مہاکاج یعنی بڑا کام بتایا گیا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کاج مہاکاج کو بڑا کام بتایا گیا۔ سوال 3 ہے، زبان کس طرح پھولتی اور پھیلتی ہے؟ زبان کس طرح پھلتی پھولتی اور پھیلتی ہے؟ تو جواب لکھیں گے، جب زبان زندگی میں ہر طرف سب کاموں کے لیے استعمال ہو تو خوب پھلتی پھولتی ہے۔ کیا ہے؟ جب زبان زندگی کے ہر طرف سب کاموں کے لیے استعمال ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زبان خوب پھلتی، ہر کام میں ہم اپنی زبان کا استعمال کریں گے تو زبان کیا ہے؟ پھلتی اور پھولتی ہے۔ سوال 4 ہے، کہاوتیں اور محاورات کس زمانے کی یادگار ہیں؟ تو جواب لکھیں، کہاوتیں اور محاورات اس زمانے کی یادگار ہیں جبکہ ہماری زبان آزاد تھی اور اس کے پر بندھے ہوئے نہیں تھے، جیسے کہ اب ہم نے اپنے اوپر انگریزی زبان کو مسلط کر لیا ہے۔ کہاوتیں اور محاورات ہماری اس زمانے کی یادگار جب ہماری زندگی آزاد تھی، جب ہماری زبان آزاد تھی، کیونکہ اب کیا ہو گیا، ہماری زبان بند گئی کیونکہ ہم نے اپنے اوپر کیا کیا، انگریزی زبان کو مسلط کر لیا، حاوی کر لیا۔ ہم ہر کچھ انگریزی میں پڑھتے ہیں جو کہ ہم اتنا سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو بھی اپنی زبان میں پڑھیں گے تو وہ زیادہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ سوال 5 ہے، پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، اس کہاوت کا مطلب لکھے۔ تو جواب لکھیں گے، ہر آدمی کی طبیعت، مذاق، مزاج اور صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ویسے بھی کوئی انسان اچھا ہوتا ہے، کوئی برا، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی بد۔ ایسی کہاوت ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ
हर इंसान का क्या होता है, मिजाज अलग होता है, तबीयत अलग होती है, मजाक यानी सलाहियत अलग होती है, सलीका अलग होता है, रहने सहने का ढंग अलग होता है। तो वैसे भी कोई इंसान अच्छा होता, कोई बुरा, कोई नेक होता है। तो इसलिए कहा जाता है, यही कहावत है कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। आइए अमली सरगर्मियां में देखते हैं। सवाल एक है, भैंस के आगे बीन बजाना। इस कहावत के मुताबिक अपनी जिंदगी का कोई वाकया लिखिए। जवाब लिखेंगे, यकीन जानिए हमने कभी किसी को यकीन जानिए हमने कभी किसी को भैंस के आगे बीन बजाते नहीं देखा। हाँ, सांप के आगे बिन बजते हुए फिल्मों में ज़रूर देखी। हम पूरे होश और हवास में इस बात का ऐलान करते हैं कि हमने कभी ऐसी बिन नहीं बजाई। हाँ, एक बार ज़रूर ऐसा हुआ कि हमारे सामने किसी ने ऐसी ही बिन बजा डाली और हम कहावत की रोशनी में खुद को भैंस समझकर शर्माने लगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भैंस के आगे बिन बजाना, इस कहावत के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ तो आप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? अगर आपकी ज़िंदगी में वाक़या, अगर कोई वाक़या हो तो उसको लिखिए, या इसको समझ कर पढ़ लिए कि यकीन जानिए हमने कभी किसी को भैंस के आगे बीन बजाते नहीं देखा। हाँ, सांप के आगे भले बीन बजाते देखा है, और हम पूरे होश हवास में इस बात का ऐलान करते हैं कि हमने कभी ऐसी बीन नहीं बजाई, लेकिन एक बार ऐसा ज़रूर हुआ। अब क्या हुआ देखते हैं। हुआ यह कि हमारे वालिद मोहतरम के एक वाकिफ़कार थे जिन्हें हम हमेशा रंग बिरंगे कुर्तों में देखा करते थे। रंग बिरंगे कुर्तों यानी कुर्ता जो हम पहनते उसमें देखा करते थे। एक दिन मंडी हाउस में उन्होंने हमें धर दबोचा और कहने लगे, बरखुरदार, हमारा प्रोग्राम ज़रूर देख कर जाना। हम अभी माजरत के अल्फाज ढूंढ ही रहे थे कि उन्होंने गोया हमारी नीयत भांपी और तकरीबन धकेलते हुए राम सेंटर के निचले हिस्से में ले गए। अब ये जो मुसन्निफ थे उन्होंने क्या कहा कि सोच रहे थे कि भी हम जाए, कुछ बोले, माजरत चाहे, अल्फाज ढूंढ रहे थे, उन्होंने ढकेलते हुए उनको हॉल के नीचे हिस्से में ले गए। खुद तो स्टेज पर जा चढ़े और हमें अगली निशस्त पर धकेल दिया। अभी हम इस झटके से संभले भी ना पाए थे कि उन्होंने अपना कोई पक्का राग छेड़ दिया। लगे तानों पर बातें खींचने। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग खूब वाह वाह कर रहे थे, यानी जो उनके अगल बगल के लोग बैठे थे बहुत वाह वाह कर रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे, और हम दिल ही दिल में मातम कर रहे थे क्योंकि इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी कहावत की गर्दान कर रहे थे। यकीन जानिए कहावत का मफहूम इसी दिन समझ में आया और आइंदा से हमने मंडी हाउस की तरफ मुंह करके सोना भी गवारा न किया, क्योंकि इन्हें वो जो राग है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो अब इनको समझ में आया कि ये कहावत का मतलब क्या है कि भैंस के आगे बिन बजाना, यानी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद से जब इन्हें यकीन आया, यकीन जानिए कहावत का जब मफहूम समझ में आ गया, तो आइंदा से हमने मंडी हाउस की तरफ मुंह करके सोना भी गवाना न किया। यकीन जानिए अब भी वो वक्त याद आ जाता है, दिल 400 मील फी घंटा की रफ्तार से धड़कने लगता है, यानी बिल्कुल दिल धड़कने लगता है कि मुझे तो ये बातें, ये जो राग था वो समझ में ही नहीं आया, लेकिन ये जो था कहावत, ये जो थी ये बहुत समझ में आ गया, भैंस के आगे बिन बजाना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। अगली वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊँगी हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में आपका सबसे पहला गज़ल है, वलीद अकनी की गज़ल पढ़ाऊँगी। तो आप मेरे वीडियो को, अगली वीडियो ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।